تو وہ ان تمام حواس کو صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ سے وابستہ امور کے لیے استعمال کرتا ہو کہ جو کچھ تجربے کی صورت میں ان حواس کے ذریعے اس کے ذہن و باطن میں داخل ہو رہا ہے وہ سوائے خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔ وہ خودی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے پوچھا تھا نا کہ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تو اس خودی سے ماورا ہو جانے کی علامت فنا ہے۔ یہی سفر حقیقت کی راہ کے متلاشیوں کی حقیقت ہے۔ ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ اب یہاں پر لفظ فنا استعمال ہوا ہے کہ کائنات انسانی یا اس سے متعلقہ جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ باقی رہے گا وہ اللہ کی ذات ہے، وہ باقی رہے گی۔ اب یہ جو لفظ فنا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت کے اعتبار سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کا معنی ختم ہونے کے ہے، کسی شے کا ختم ہو جانا، کسی شے کا زوال پذیر ہو جانا، یا کسی شے کی نفی ہو جانا، یا کسی شے کا غائب ہو جانا۔ یہ تمام معنی و مطالب فنا کے لغت کے اندر آتے ہیں۔ اور یہ جو تصور فنا ہے یا لفظ فنا ہے، اس کا عموماً جو تصوف اور تصوف سے متعلقہ جو کتب ہیں ان کے اندر اس کا استعمال کثرت سے آیا ہے، اور فنا کو اہلیان تصوف کثرت سے بیان کرتے ہیں، اور تصوف کی کتب کے اندر بزرگان دین اہل اللہ صوفیاء نے فنا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو فنا کو تصوف کے معنی و مطالب میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ فنا یا تصور فنا کا صرف وہی مطلب ہے جس کا تعلق تصوف سے ہے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ سب سے مناسب تعریف اب تک فنا کی تصوف اور اہلیان تصوف کے ہاں پائی گئی ہے، لیکن اس کے اور معنی و مطالب بھی پائے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر تصوف میں فنا کے تصور کی بات کریں تو صوفیاء کرام کے ہاں فنا سے مراد در حقیقت ایک تبدیلی کا رونما ہونا ہے، اور اس تبدیلی کے تصور کو صوفیاء کرام نے فنا کے ساتھ جوڑا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ قربت حق کے حصول میں انسان کی جو نفسیاتی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کے ہاں انفرادی تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں، اس کے ہاں جو شخصی اور اجتماعی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو صوفیاء کرام نے فنا کا نام دیا ہے۔ اور جو ایک سالک راہ حق ہوتا ہے وہ اپنے اس روحانی سفر میں جب گامزن ہوتا ہے تو صوفیاء کے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اس روحانی سفر کی راہ پر فنا نہایت ہی مؤثر اور اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے آگے کی منازل اس کے قریب کر دینے کے لیے فنا کئی بار ناگزیر ہو جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو تصور فنا ہے، تصوف میں ہی اس کے متعلق آگے اگر بات کرتے چلیں تو یہ جو تصور فنا ہے اس میں در حقیقت انا پرستی، نفی ذات اور اپنی خودی سے ماورا ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تصور فنا اپنی خودی سے ماورا ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، وہ خودی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے پوچھا تھا نا کہ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تو اس خودی سے ماورا ہو جانے کی
علامت فنا ہے، اور اپنی انا پرستی، وہ انا جو ہر کوئی اس سے مزین نظر آتا ہے، اس کی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے انا، اور اس سے نہ جانے دنیا میں کتنے برے کام اس کی انا کرواتی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے سے، کسی ظلم پر معافی مانگنے سے اس کو کوئی شے اگر نہیں روکتی تو وہ اس کی انا ہوتی ہے، اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیتی تو وہ اس کی انا ہوتی ہے، اس کو شرمسار نہیں ہونے دیتی تو وہ اس کی انا ہوتی ہے۔ تو اس انا پرستی کو چھوڑ دینا صوفیاء کے ہاں تصور فنا سے عبارت ہے، اور پھر اپنی خودی سے بالا تر ہو جانا اور بلند ہو جانا، اس سے اٹھ جانا، یہ در حقیقت صوفیاء کے ہاں تصور فنا سے عبارت ہے۔ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین اور صوفیاء کے ہاں تصوف کی ابحاث میں حجت مانے جاتے ہیں۔ آپ نے کثرت سے فنا کے موضوع کے اوپر کلام فرمایا، اور اپنی تصانیف کے اندر اوائل زمانہ کے اندر فنا کے موضوع کے اوپر بڑی خوبصورت تعریفات اور بیانات قلم دم فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فنا محض وجود کا مٹ جانا نہیں ہے، فنا محض وجود کا مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جس میں بندہ اپنے نفس کی زنجیروں کو توڑ کر خدا کے اوصاف سے متصوف ہو جاتا ہے، اور اس میں شعوری سطح کی ایک گہری تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کو انفصال نفس کی حالت سے اتصال حق کی حالت کہا جاتا ہے۔ فنا کی صورت میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اسے انفصال نفس کی حالت سے اتصال حق کی حالت کہا جاتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہی سفر حقیقت کی راہ کے متلاشیوں کی حقیقت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فنا ایک کثیر الجہتی تصور کا نام ہے، فنا ایک کثیر الجہتی تصور کا نام ہے جس میں وجودی اور تجرباتی دونوں جہتیں شامل ہیں۔ فنا میں وجودی اور تجرباتی دونوں جہتیں شامل ہیں، اور وجودی اعتبار کی پھر آگے تعریف فرماتے ہیں کہ وجودی جہت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی انا پرستی اور اپنے رجحانات و عادات کو ختم کر دیتا ہے، یہ وجودی فنا ہے۔ وجودی فنا کیا ہے کہ انسان کسی کی خاطر اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی انا، اپنے ذاتی رجحانات اور اپنی من پسند عادات کو ختم کر دیتا ہے، اس کو وجودی فنا کہتے ہیں۔ اور اس کا فرماتے ہیں کہ حصول کا ذریعہ تزکیہ نفس ہے۔ کیا ہے؟ اس وجودی فنا کے حصول کا ذریعہ تزکیہ نفس ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک تجرباتی فنا بھی ہے، اور تجرباتی فنا کیا ہے کہ جو سالک ہے، سالک کا خدا کے ذکر میں یوں مستغرق ہو جانا، سالک کا ذکر خدا میں یوں مستغرق ہو جانا کہ اسے کسی اور شے کا نہ تجربہ باقی رہے نہ شعور باقی رہے، یعنی کہ ذکر خدا میں، فکر خدا میں کوئی یوں مستغرق ہو جائے، یوں گم ہو جائے، کیونکہ تجربہ جو ہے نا وہ انسان اپنے حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ پاک نے اس کو حواس خمسہ عطا کیے ہیں، وہ دن بھر تجربہ اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی یاداشت بن جاتا ہے۔ تو وہ ان تمام حواس کو صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ سے وابستہ امور کے لیے استعمال کرتا ہو کہ جو کچھ تجربے کی صورت میں ان حواس کے ذریعے اس کے ذہن و باطن میں داخل ہو رہا ہے وہ سوائے خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔
اس لیے تجرباتی فنا بھی نصیب ہو جائے اور فقط جو بچے وہ خدا یا یاد خدا بچتی ہو۔ تو فرمایا کہ وجودی فنا تزکیہ نفس کے ذریعے ہے، تجرباتی فنا اپنے حواس کو خدا کی نوکری میں لگا دینے کے ذریعے سے ہے کہ کوئی اور تجربہ باقی بچے ہی نہ۔